وقت کے امام کی طرف دی جائے. کھچانے والا اس طریقے سے اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے جیسے اس کا امام چاہتا ہے. اور جو کیجیے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کبھی امام تھا دنیا سے چلا گیا تھا اور آج بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے اور جو تھا وہ بھی وہی کام کر رہا تھا. جو ہے پردہ غیب میں وہ بھی وہی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ کچھ ایسے تھے جو نگاہوں کے سامنے رہ کے ہدایت کر رہے تھے. ایک ایسا ہے جو پردہ غیب میں رہ کے دنیا کی ہدایت کر رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلى شفیع صاحب آ گیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلى. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت جو ہے بہت سخت رہتا ہے جو بالکل حقیقت ہے. آپ سن لیں صرف صلوات کا سہارا دیتے رہیں اور پھر منزل تک انشاءاللہ میری اس پر پہنچ جائے گی. اور اس کے لیے آپ منتظر ہیں اس علم کی زیارت کے لیے. انشاءاللہ وہ علم بھی ابھی آئے گا سامنے, آپ زیارت کریں گے. لیکن معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے اور پھر جناب حضرت عباس لمدان کی سیرت کو بیان کرنا ہے کہ جیسی معرفت کربلا کے میدان میں جناب عباس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رشدہ پہ آئیں اور کروڑ سلام جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر کہ جس بیوی نے ایک ایسا نایاب تحفہ عطا کر دیا کہ ہم اگر یہاں آ کے صحیح طریقے سے بیٹھے تو وقت کے امام کی معرفت بھی یہیں سے ہم کو مل جائے گی. یہیں سے اللہ نے بنایا اور ایک نہیں بنایا 12 امام بنائے. اور بنانے کے بعد اس نے ہم سے کیا چاہا؟ ہم جسے امام بنائیں تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی معرفت کو حاصل کرو, اس کو پہچانو. اس لیے کہ تم جب تک نہیں پہچانو گے تم اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنا سکتے ہو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے بنایا ہے. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو امام نہیں بنا سکتے ہو. یہ خدا الہی ہے. اللہ کسے چاہتا ہے امام بناتا ہے. خدا کسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. خدا کسے چاہتا ہے خلیفہ بناتا ہے. خدا کسے چاہتا ہے نبی کا جانشین بناتا ہے. جب اللہ نے ایک نبی کو یہ پاور نہیں دیا کہ وہ اپنا جانشین خود معین کر سکے تو یہ امت کو کس نے دے دیا؟ یہ سب من جانب اللہ ایک خدا ہے جس کو خدا الہی کہا جاتا ہے. اور خدا کسے چاہتا ہے یہ خدا عطا کرتا ہے. لیکن ابس نہیں, یوں ہی نہیں کہ بس اس نے دے دیا. ظرفیت کو دیکھتا ہے, صلاحیت کو دیکھتا ہے, پھر یہ خدا عطا کرتا ہے. تو ایک امام نہیں ہے 12 امام ہیں. اور وقت کا امام پردہ غیب میں ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے اس امام کے سامنے کہ ہم اپنے وجود کو اس کے سامنے تسلیم کر دیں. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر صبح و شام ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح و شام یہ سوچے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارا چاہنا اور ہے, امام کا چاہنا اور ہے. ہم جو چاہیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو, لیکن جو امام ہمارا چاہ رہا ہے وہ یقیناً صحیح ہوگا. اور اسی کو تسلیم کہتے ہیں کہ انسان پورے وجود سے اپنے وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے. اور اس طریقے سے کہ پھر وہ یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے آپ سے کیا چاہتے ہیں, ہمارا ضمیر ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا نفس ہم سے کیا چاہتا ہے, بلکہ یہ سوچے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. اور جس دن یہ چیز کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی پھر وہ جب بولے گا تو اس کا جملہ قرب الہی کا سبب بن جائے گا. کچھ کرے گا تو اس کا عمل بھی قرب الہی کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا. اور جو لوگ اس معرفت سے دور ہیں
کسی نے اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سوال پڑھے امام سے آ کر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ فما معرفت اللہ، خدا کو کیسے پہچانا چاہیے، خدا کو کیسے پہچانا چاہیے، اس کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اچھا جو آیا ہے سوال لے کے بہت صحیح سوال لے کے آیا، اگر یہ سوال نہ ہوتے، امام کے جوابات نہ ہوتے تو ہم کیسے سمجھتے کہ وقت کے امام کو کیسے پہچاننا چاہیے، کہ خدا کی معرفت کیسے ہوگی انسان کو۔ آنے والے کا تشکر عرض کرنا چاہیے، شکریہ، کم سے کم اس نے محضر امام میں آ کے سوال کیا کہ فما معرفت اللہ، خدا کو کیسے پہچانا جائے۔ توجہ کیجیے گا، آج کے زمانے میں انسان خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہم بہت زیادہ اگر خدا کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیں تو ہم مخلوقات الہی سے خدائے وحدہ لا شریک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، مخلوقات الہی کو دیکھتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی عجیب مخلوق کہ انسان سوچنے کا مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کے قدرت، اس نے کیسی کیسی مخلوق کو دنیا میں خلق کیا۔ لیکن کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جو مخلوق سے خالق تک نہیں پہنچا ہے، خالق سے خالق تک پہنچا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو آنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے فما معرفت اللہ، خدا کو کیسے پہچانا جائے، انصاف سے بتائیے امام حسین علیہ السلام کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ایک ایسا پیمانہ، ایک ایسا وسیلہ بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو تم یہ کام کرو خدا کو پہچان لو گے۔ لیکن جو سوال کیا گیا جواب بالکل اس کے برعکس دیا گیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا فما معرفت اللہ، خدا کو کیسے پہچانا جائے، اس کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم، تمام زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ کرو تو تم خدا کو پہچانو گے، یا پہلے ہم کو پہچان لو پھر تم آہستہ آہستہ خدا کو پہچاننا شروع کرو گے، جی نہیں۔ سوال کیا گیا اللہ کو کیسے پہچانا جائے۔ امام نے کہا جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے پلٹ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا کیا آپ خدا ہیں؟ چاہتا ہے یہی پوچھنے کا، اس لیے کہ مخلوق ہے، خالق ہے، آنے والا کی سوچ یہ آئے گا کہ کوئی ایسا پیمانہ بتایا جائے گا جس کی ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکے۔ اور امام نے کیا کہا ہم کو پہچانو، وہ تم نے خدا کو پہچان لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ خدا ہیں؟ کہا نہیں ہم خدا نہیں ہیں۔ کہ دیکھو معرفت کے دو راستے ہیں، توجہ کیجیے گا، معرفت کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اگر بند کیا گیا ہے، بلاک کیا گیا ہے، کلوز کیا گیا ہے تو یہ بھی تمہاری محبت میں بند کیا گیا ہے، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے شدید محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کی حدیث قدسی ہے 70 ماؤں سے زیادہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک ماں کی محبت دنیا نہیں سمجھ سکتی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مولا ذرا وضاحت کر دیں۔ امام نے کہا دیکھو لا تفکروا فی ذات اللہ، خبردار خدا کی ذات کے بارے میں کبھی تفکر نہ کریں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ راستہ ہمارے لیے نہیں، یہ راستہ تمہارے لیے بن کیا گیا ہے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ خدا نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی معرفت خدا کی معرفت بن رہی ہے، جس کو پہچاننا خدا کو پہچاننا بن رہا ہے۔ اور امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو ذات الہی تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، تبھی تو منع کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی انسان آ جائے اور آپ سے پوچھے کہ مجھے فلاں منزل پہ جانا ہے، اور وہ راستہ اگر خراب ہو مثال کے طور پر کہ جہاں جانے سے انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا انسان کہ جس کو اس راستے کا علم نہ ہو اور بتا دے تو جانے والا ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اپنی ذات کی طرح